ڈیسٹینی، تقدیر. تقدیر کا بھی ایک اہم ٹاپک ہے یہ، اور جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کیے کہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، یہ بھی جو ہے ایمان کے پلر میں سے ون آف دا 6 پلرز آف ایمان جو ہے اسلام میں، اس کا ایک اہم پلر ہے بلیف ان ڈیوائن ڈیسٹینی اینڈ تقدیر. قضاء و قدر بولتے ہیں اس کو، جو قرآن میں اور حدیث میں جو ٹرم آیا اس کے لیے قضاء و قدر. ٹھیک ہے. سو اس کے تعلق سے جو لوگوں کو جو ڈاؤٹس رہتے ہیں، جنرلی مسکنسیپشنس ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دونوں طرف اس کے اندر جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں. یا تو ٹوٹلی آؤٹ رائٹ جو ہے اس کو ایک ایکسٹریم پہ چلے آتے لوگ، ویئر دے تھنک دیٹ دیر از نو فری ول بیکاز آف تقدیر، اور دوسری اینڈ پہ یہ لوگ سمجھتے کہ انسان ٹوٹلی فری ہے. سو یہ بیکاز آف دس extreme interpretations of taqdeer, people land up into trouble, and then they tend to either ignore their own responsibility for action, or they tend to totally deny the concept of taqdeer itself. اور because of this اسلامک ہسٹری میں اگر سے آپ دیکھیں گے، ارلی اسلامک ہسٹری میں جو ہے 2 الگ الگ سیکٹس بن گئے تھے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک گروپ تھا جس کا نام تھا قدریہ. قدریہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. ڈیوائن ڈیسٹینی، تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، بس وی ہیو ابسولوٹ فری ول، ہم جو چاہے کر سکتے ختم ہوتا. تو ڈینائڈ تقدیر. اینڈ اور ایک ہے گروپ، اس کے جو اپوزنگ جو گروپ بنا، اور ایک اس کے ریاکشن میں وہ جبریہ بول کے. جبریہ از فرام جبر یعنی فورس. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی ہیومن فری ول ہے ہی نہیں، واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹ از بیکاز آف اللہ، دیٹس آل. اللہ تعالیٰ ہمارے سے کرا رہا ہر چیز ختم، اپن اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپن کچھ کر نہیں کر سکتے. اپن جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اٹ از ناٹ بیکاز آف اس، اٹ از بیکاز آف اللہ اونلی. اپنا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں سمجھتے. تو یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. یہ وہ دونوں چیزیں جو ہے ٹوٹلی گمراہی ہے. سمجھے آپ؟ سو اس لیے اس کا جو ہے اسی پراپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے ضروری ہے، ٹو ہیو اے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ بیلنسڈ ماڈریٹ انڈرسٹینڈنگ آف تقدیر. اور اس کے اندر اور ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ہے کہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے کہ تقدیر از لمیٹیڈ ٹو دا نالج آف اللہ اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا ول آف اللہ اور ود دا پاور آف اللہ. ہم لوگ ول کم ٹو اٹ انشاءاللہ، یو ول انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. سو اگین دس از آلسو اے پرابلم، کیونکہ تقدیر از بوتھ نالج آف اللہ ایز ویل ایز ول آف اللہ، دونوں چیزیں رہتے ہیں اس میں تقدیر میں. ٹھیک ہے. اینڈ اب اس کے بعد میں بیکاز آف دس مس انڈرسٹینڈنگس لوگوں میں جو ہے مختلف اور پرابلمس ہے. جو بہت سے لوگ جو ہے لوگ بولتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے پریکاشنس لینا کوئی چیز سے، جو ہونا ہے ہوتا قسمت میں، بیمار ہونا تو بیمار ہو جاتے، تو کوئی پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ جب مریض جب بھی مرتے اپنے کو جو ہے دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے، علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے. رائٹ. یہ کانسیپٹ اپنے پاس ہے، دیکھیے لوگوں میں پاس ہے نا. کامن لوگ جو ہے they tend to have a more fatalistic type of thinking. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب سب جو بھی ہے لکھ دیا گیا ہوا ہے نا بھائی، اپنے کو کیا کرنا ہے کچھ بھی کر کے، کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو، کچھ بھی پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وی ہیو سین دس ڈیورنگ کووڈ آلسو. بہت سے لوگ جو ہے وین یو ٹیل دیم ارے فیس ماسک پہنو، احتیاط کرو، ہینڈ واش کرو، تو ارے ہونا خود ہوتا بھائی، کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، چھوڑو یہ سب باتاں. رائٹ. دس از فیٹلزم، دس از ناٹ فرام اسلام. سمجھے آپ؟ دس از ناٹ فرام اسلام. اس کے روٹس ایکچولی کرسچینٹی میں ہیں. سمجھے آپ؟ سو یہ دس بیکاز آف آل دس، یہ مس انڈرسٹینڈنگس ہے اپنی کمیونٹی کے اندر بھی آج بھی انفارچونیٹلی. اس کے وجہ سے جو ہے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. سو ول ٹیک ون بائی ون انشاءاللہ. سو سب سے پہلی بات یہ کہ تقدیر، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے جو ایبسولوٹ ایٹریبیوٹس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ارادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ پورے چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کی جسٹس ہے، انصاف، یہ پورے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ٹھیک ہے. جو بھی انسان یہ پورے چیزوں پہ ایمان لاتا اس کو جو ہے تقدیر کو ہی کیناٹ ڈینائی تقدیر. ٹھیک ہے.
So taqdeer, it includes both the ilm and irada of Allah. اللہ تعالیٰ کا علم کس طرح سے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کائنات کو پوری بنایا تو کائنات کو بنانے سے پہلے حدیث شریف میں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری لوح محفوظ میں سب چیزیں لکھ دیا کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن فیوچر پورا. ٹھیک ہے. سو دس از ڈیوائن فور نالج. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیوچر کے بارے میں علم ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ سپریٹ نہیں ہے کچھ بھی. ٹائم از اے کریشن آف اللہ. ٹائم اسپیس از اللہ تعالیٰ کریشن. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ از بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. دے آر ہز کریشن ایکچولی. تو ہم جیسا اپنے لیے اپن سوچتے ہیں کہ آج ہمارا جو ہے پاسٹ تھا, ایک پریزنٹ ہے اور ہمارا فیوچر رہیں گا کل, اس طرح سے ہم سوچتے. ٹھیک ہے. وی کی ناٹ تھنک بیونڈ دس ڈائمینشن. یہ ڈائمینشن کے باہر جا کے ہم نہیں سوچ سکتے کیونکہ وی ہیو نیور ایکسپیرینس دس. Always we have been in this dimension of time space and we cannot escape this dimension جب تک ہم یہ دنیا میں ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. سو بیکاز آف دیٹ ہماری جو امیجنیشن ہے اٹ کیناٹ گو بیونڈ دیٹ. سو وی ٹینڈ ٹو تھنک دیٹ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے باؤنڈ ہے نوز باللہ سمجھتے ہیں اپن ٹائم سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سمجھتے ہیں اپن نوز باللہ. تو لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم خود ہے, اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے اینڈ اللہ تعالیٰ از بیونڈ دس. تو جیسا انسان کے لیے جیسا آپ سمجھیے ایک انسان ہے, انہیں دیکھ رہا کہ چونٹی ہے, چونٹی جو ہے یہاں سے سٹارٹ کری, یہاں پہ پہنچی اور اس کے بعد میں یہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے فیوچر, یہاں تک جانا چاہ رہی چونٹی. تو آپ ایک انسان کے طور پہ جو ہے اس میں اٹس ناٹ اے تشبیہ نہیں ہے بٹ ایک جیسا آپ سوچیے کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ چونٹی یہاں سے نکل رہی, یہاں جاتی, یہاں اس کے بعد یہاں جا رہی ہے. آپ کو ایٹ سیم ٹائم یو آر سیئنگ آل دیس تھنگ کہ اس کا راستہ کیسے کہاں سے کہاں تک ہے. جو پات لے رہی چونٹی آپ کو پورا دکھ رہا آپ کے سامنے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو اور اس سے پرفیکٹ ہے نا. انسان کا علم تو بہت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اور بلکہ پوری کائنات کے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو ایک مومنٹ پہ جانتا پورا ایز اے سیم مومنٹ. سمجھے آپ, اس کے لیے سب سیم ہے نالج. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بیکاز آف دیٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نوز اور پاسٹ, نوز اور پریزنٹ اینڈ نوز اور فیوچر, ایوری تھنگ. ہم کیا کرنے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے کل ہمارے ساتھ, کائنات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پوری, ایوری تھنگ ایوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نوز اٹ بیکاز آف پرفیکٹ نالج. ٹھیک ہے. سو اب بٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ جسٹ بیکاز اللہ تعالیٰ کی فور نالج ہے اپنے بارے میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وی آر فورسڈ ٹو ڈو اٹ. It's just that Allah Ta'ala knows what you're going to do in a perfect way. That's it. Allah Ta'ala is, just because Allah Ta'ala knows about our future, we are not forced to do that. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں کہاں سے آتا؟ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ول ہے اور اللہ تعالیٰ کا پرمیشن ہے. یعنی کوئی بھی جو بھی چیز دنیا میں ہوتی, جو بھی چیز ہوتی it has to have a permission of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not free. Absolutely in absolute sense. اللہ تعالیٰ چاہا تو ہی ہو سکتی کوئی چیز. تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہا کہ انسان اپنی فری ول, اپنی چوائس یوز کر کے عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو بتا بھی دیا ہے چیز قرآن مجید میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا اس طرح سے کہ اس کو فری ویل دیا تاکہ وہ اپنے خود کی تھنکنگ سے, اپنے خود کی چوائس سے وہ اپنے اعمال کرے. اور وہ اعمال کیا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عمل کو انیبل بھی کرتا. یعنی اپنا کام کیا ہے اس کے اندر, اپنا رول یہ ہے کہ وی چوز, and that choice has been given by Allah subhanahu wa ta'ala himself. ٹھیک ہے. So what human being does is he chooses. I make a choice. میرے کو کیا کرنا ہے, میرے کو نماز اذان ہو رہی, should I go to the namaz or not? یہ میرے پہ ہے. Nobody is forcing me. Allah Ta'ala is not forcing me. Shaitan also cannot force me, cannot stop me forcibly.
राइट, मेरे पे चॉइस है कम्प्लीटली, क्या मैं जाऊं नमाज के लिए या फिर सोते रहूं, मेरे हाथ में है. अब वंस आई चूज टू गो, देन अल्लाह ताला इनेबल्स इट फॉर यू. ठीक है, जो आपका एक्शन है, आप देखिए ह्यूमन बीइंग, इसमें अल्लाह ताला की इरादा और अल्लाह ताला का पावर जो है काम करता है आपके साथ. आप जो चूज करते वो चॉइस को जो है एक्चुअलाइज करने के लिए अल्लाह ताला यूज यू पावर थ्रू हिज पावर. ठीक है, अब आप इमेजिन करिए जस्ट हम क्या करते हैं, हमारा एक्शन जो भी होता है. अब वर्ष में इफ आई वांट टू लिफ्ट समथिंग, कोई भी पेन उठाना चाहा मैं हाथ में, तो क्या होता है उसके, मेरे दिमाग में पहले एक थॉट आता कि आई हैव टू लिफ्ट दिस पेन. उसके बाद में जितने भी चीजें मेरे बॉडी में चेंजेस होते, उसमें दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इनवॉलंटरी. आपके जो न्यूरॉन्स जो है फायर होते हैं, न्यूरॉन्स फायर होने के अंदर जो जो न्यूरोकेमिस्ट्री काम करती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. जो एटीपी रिएक्शंस होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, कैल्शियम पंप होता है, चैनल्स खुलते बंद होते, जो भी होता, यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला वो पूरे सिस्टम को स्मूथली अगर से चलाया, इनेबल करा उसको स्मूथली, तो आप जाके फिर आपके न्यूरॉन्स जाके फायर करते, नर्व के थ्रू आपका पूरा सिग्नल जाता, मसल्स को जाता. अब फिर जो है मसल्स जो है दे गेट दैट एटीपी जो है वो लोगों को ब्लड सप्लाई के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू निकलता, वहां से पूरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते, मायोसिन आपके पूरे जो भी मसल्स के फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते, रिलैक्स होते, एंड पूरा जो है आपके जॉइंट्स और आपके बोन्स पूरे उसमें एवरीथिंग इंटरैक्ट्स. देन ओनली यू आर एबल टू लिफ्ट इट. एंड ये पूरी चीजों में एट ईच स्टेप यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम सही चल रहा तो आप कर सक रहे हो, आपकी बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन जा सक रहा, आपके इख्तियार में नहीं हो, राइट. एटीपी बन रहा आपके सेल्स में, आपके इख्तियार में नहीं है. कितने हजारों मिलियंस ऑफ सेल्स आपके एक काम करने के लिए एक्शन में जो है यूज होते, राइट. वो पूरा निजाम जो अल्लाह ताला जो चला रहा एंड एवरी मोमेंट चला रहा, पूरा अल्लाह ताला डायरेक्टली अपने पावर से चला रहा हो. आपका रोल सिर्फ आप इंटेंशन, अल्लाह ताला आपको जो दिया पावर ऑफ इंटेंशन, वो आप यूज करें. आपका एक्शन एक्चुअली it has been enabled and it has been brought into brought into actualization through Allah subhanahu wa ta'ala and his power. ठीक है, अब आप जो भी काम करो, you choose to do some bad thing, Allah ta'ala will enable it. अगर से बट उसकी भी एक लिमिट रहती है, यानी कि यू कैन नॉट डू एनी लिमिट. आप समझे यू जैसा कि आप जो है ग्रेविटी को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है. आप बिल्डिंग से कूद सकते चाहे तो, right, you can jump off the building but gravity will come into action, right. अब अगर से आप कूद रहे हैं तो अगर से आपका इरादा है और अल्लाह ताला का जो डिवाइन निजाम है, अल्लाह ताला उसको अलाउ करना चाह रहा हो एक्शन, तो he'll allow it and he will enable it the action to come into the existence. ठीक है, बट अगर से अल्लाह ताला नहीं चाह रहा तो देन आप लटक लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप कितने चीजें अपन देखते दिन में, है ना, वी वांट टू डू समथिंग, वी विल बी फेलिंग, है ना. जितने भी अपने जो प्रैक्टिकल चीजें अपन जो कई चीजें जो प्लान करते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मेनी टाइम्स आवर प्लान्स फेल, राइट. सो वी नो दैट्स अ लिमिट. वहां पे जाके अल्लाह ताला जो है ही इज स्टॉपिंग अस, नहीं, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस. ठीक है. सो अब इंसान, अब आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, राइट, कि इंसान एक तो एक है किस्मत के अंदर अल्लाह ताला का अनलिमिटेड और इन्फिनाइट इल्म है, जिससे अल्लाह ताला लिख दिया लोहे महफूज में पूरा अपने साथ क्या हो रहा है, अपने आप क्या करने वाले हैं, राइट. और फिर अपन अल्लाह ताला अपने को मर्जी दे दिया, फ्री विल की चॉइस दे दिया. क्योंकि आप इमेजिन करिए अगर से फ्री विल नहीं होती तो फिर जन्नत जहन्नम का फैसला क्या मतलब, इट विल बिकम मीनिंगलेस. तो अल्लाह ताला तो जो है बहुत इंसाफ करने वाला है ना. अल्लाह ताला जो है, जो अगर से इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसको अल्लाह ताला विल नेवर पनिश हिम. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाया सूरह बकरा में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, राइट.
किसी भी इंसान पे उतना ही जो है बाहर डालेंगे अल्लाह ताला, उतना ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जितना इंसान संभाल सकता। जितने के आप मुकल्लफ है, जितना के आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की एबिलिटी है, उतने ही के लिए आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते अल्लाह ताला। बस, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला आपको फ्री विल दे दिया। इसीलिए जो है जो लोग मजनून हैं, जो साइकोलॉजिकली जो इम्बैलेंस हो जाते, या जो इवन नाबालिग बच्चे हैं, या इंसान बालिग है लेकिन वो सो रहा नींद में है, या बेहोश इंसान है, उसके एक्शंस के पर से जो है हिसाब किताब उठाया जाता है अल्लाह ताला। हदीस शरीफ में उसके बारे में, राइट? देयर नॉट बी क्वेश्चन। अगर से आप नींद में कोई आप ऐसा काम करे जिससे आपको कोई गुनाह हो गया नींद में आपसे, तो आपका कोई गुनाह नहीं, उसको यू आर नॉट कल्पेबल फॉर इट। जैसा कि आप समझे नींद में आप सो रहे हैं और नीचे कोई और बच्चा सो रहा, छोटा सो रहा, आप जो है नींद में लौट के नीचे ऊपर गिर गए उसके, राइट, एंड ही डाइड। सो आपको गुनाह नहीं है उसका, क्योंकि ना तो आपका इंटेंशन था और आपके इख्तियार में नहीं था, वो नींद में हो गया आपसे। वैसे जो है कोई साइकोटिक है, उसके जहन इम्बैलेंस है मेंटली, ही डजंट नो व्हाट इज डूइंग, उसे कोई क्राइम हो गया अभी, तो ही नॉट बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू शरीयत। उसके लिए जो फाइनेंशियल जो उसके लायबिलिटीज है वो अलग चीज है। बट जैसा कि कोई पागल इंसान किसी को कत्ल कर दिया तो उसके लिए खिसास नहीं है उसको, he will not be killed in retaliation। ठीक है, तो आप देखिए अल्लाह ताला का जो निज़ाम है इट इज बेस्ड अपॉन ऑल कंप्लीट जस्टिस। तो इसीलिए अल्लाह ताला आपको जो चीज़ का इख्तियार दिया है दुनिया में, आपको फ्री विल का इख्तियार है, चूज करने का इख्तियार है, उसके बेसिस पे आपसे हिसाब किताब होगा दुनिया में, आखिरत में। यू आर ओनली अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक है, अब आप इख्तियार रखते हुए अगर से इफ यू चूज नॉट टू डू समथिंग देन यू विल बी कल्पेबल। यू कैन नॉट से अल्लाह ताला मेरे लिए लिखा ही नहीं था भाई, मैं क्या करूं। यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट अल्लाह ताला हैज रिटन। देखिए, आप फ्यूचर अल्लाह ताला को मालूम है, हमको किसी को नहीं मालूम है। हम में से किसी को भी अपना फ्यूचर नहीं मालूम है। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी है अल्लाह ताला हमारे लिए कि यू एक्ट। ठीक है, you use your free will and do the action. So क्योंकि actually belief in taqdeer it affirms and strengthens free will, human free will। क्योंकि अल्लाह ताला खुद विल कर दिया बात को कि इंसान के लिए फ्री विल रहना है, बल्कि इंसान अपनी फ्री विल अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हुए अमल करना है, बल्कि अल्लाह ताला लिख दिया वो बात, अल्लाह ताला ऑलरेडी हैज विल्ड इट। सो उसके वजह से जो भी इंसान तकदीर में ईमान लगता है उसका जो है he believes and he has full faith that he is responsible and he has free will। there is no chance of fatalism, there is no chance of determinism in Islam, इस लिहाज से आप देखें। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आप लोग? So in essence, in conclusion, you have the freedom to make your own decisions, and Allah in his perfect knowledge has a record of those decisions before they are even made or thought of. The existence of his knowledge doesn't negate the existence of your choice. You have the intention and volition. You have the freedom of intention and choice. And Allah gives the physical power for that choice to be carried out. And he creates and actualizes the action according to his laws and subject to his overall will and wisdom. यानी जहाँ पे हम कोई चीज करना चाहते करते कोशिश करते लेकिन वहाँ पे फेल हो जाते हैं sometimes, that is because अल्लाह ताला के wisdom and अल्लाह ताला की ओवरऑल जो मर्जी है उसके खिलाफ अगर से कोई चीज जा रही तो अल्लाह ताला वहाँ पे रोक देता है उसको। But again we don't know that, so our duty is to act according to whatever is correct. ठीक है, so human being is not a robot following a programmed script. He is free to do whatever
he can whatever he wants, but he will have to face the consequence. वो है, he has to face the consequence. You are answerable. फ्रीडम है, दुनिया की हद तक है, लिमिटेड चीजों में है, वो भी हर चीज में आपको फ्रीडम भी नहीं है. देखो आप, यू कैनॉट कंट्रोल योर ऑटोनॉमिक सिस्टम आपका, है ना. आपके बॉडी में जो सिस्टम्स चल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, बहुत चीजों में आपका इख्तियार कुछ भी नहीं है. यू कैनॉट डिसाइड आपकी किडनी कितना GFR करना, कितना फिल्टर करना यूरिन. यू कैनॉट डिसाइड. यू कैनॉट डिसाइड आपका लीवर कितना बाइल फेंकना. यू कैनॉट डिसाइड आपके अंदर स्टोन फॉर्म होना नहीं होना. यू कैनॉट डिसाइड. मतलब आपके बॉडी में जितने चीजें हैं, यू कैनॉट डिसाइड इवन योर इंडस्ट्रियल मूवमेंट कितना होना कितना नहीं होना. यू कैनॉट डू एनीथिंग. भाई आपकी बॉडी में एक लिमिटेड इख्तियार है आपका खुद, बस उस पर आपको सवाल जवाब है. जिस पे इख्तियार है उतना ही आपको सवाल जवाब है बस. और ये बात ध्यान में रखिए कि अगर से इस्लाम में फैटलिज्म होता, डिटर्मिनिज्म होता, और बाद लोग समझते हैं कि अगर से किस्मत पे ईमान की तरफ से जो है मुसलमान पीछे हो जा रहे हैं. लोग लिखे ऐसा. Even Orientalists have blamed this, and some modernist scholars have written this. Because of belief in taqdeer, Muslim community has become backward. Totally laughable है वो. Laughable है बात. Ignorance. भाई सबसे ज्यादा तकदीर पे ईमान किसका था बोलिए आप? नबियों का और सहाबा का था, राइट. उससे ज्यादा ईमान हो सकता है अपना? नहीं हो सकता. अब आप उनकी लाइफ देखिए, कंप्लीट स्ट्रगल, डे वन से स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल ऑड्स. 23 साल रसूल की जिंदगी देखिए आप नबूवत के बाद की. Though he was assured of all the promises given by Allah of success and everything, but did he say, okay, success will come, let me sleep in the masjid? जंग लड़े, कितने जंग लड़े भाई, dozens of battles he fought, है ना. हर चीज करे, खंदक खोदे, खुद के हाथों से जो है खोदे खंदक, डिफेंड करने के लिए सिटी को, जबकि मालूम था उन लोग कि एक दिन मक्का फतेह होने वाला है मेरे हाथ से, बोल, है ना. साहबा कैसा कैसे स्ट्रगल्स करे, कितनी मेहनत करे. मालूम का था साहबा को, कई जिंदगी में कई साहबा को जो है जन्नत की बशारत दे दिए थे. क्या लोग कह रहे हैं मेरे को जन्नत की बशारत मिलने के लिए जाके सो गए. भाई जन्नत तो गारंटी हो गई, रसूल बोल दिया खत्म, अपने को जरूरत ही नहीं अमल करने की, जाके सोया रहा हूं मैं बोल. उसके बाद में उन लोगों की इबादत और बढ़ गई, है ना. रातों में जग जग के जो है आधी रात, वन थर्ड रात नमाजें पढ़ना, दिनों में जो है रोजे रखना, नफिल रोजे रखना, खैरात करना, अपने पूरा माल गरीबों पे तकसीम कर देना, राइट. जितना हो सके उतना अपने आप को जो है डिफिकल्टी में डालना, लोगों को खिदमत करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करना, जान लड़ाना, मैदान जंग में जाके लड़ना, राइट. लाइक एवरी फ्यू वीक्स दे वर ऑन बैटल. अगर से जितने जंग रसूल लड़े आप, अगर से इफ यू एनालाइज इन दिस, मदीना की जिंदगी कितनी थी? 10 साल. 10 years में स्टार्टिंग फ्रॉम जंग बदर समझिए आप, सेकंड हिजरी, यानी 9 साल ही होते हो वहां से देखे तो आप, सेकंड हिजरी से जंग बदर से लेके आप जो है जंग तबूक तक, और से आप काउंट करें तो जितने जो गज़वात हुए और सहाबा के जो सरायात हुए पूरे आप काउंट करें तो इट विल बी लाइक एवरी फ्यू वीक्स दे वर गोइंग टू फाइट समवेयर, एवरी फ्यू वीक्स. अरे भाई जन्नत की बशारत मिल गई, अपने को क्या जरूरत है भाई लड़ने की, इतनी रिस्क लेने की क्या जरूरत है? दे नेवर थॉट. तो आप समझिए कि साहबा को सब बशारतें मिलने के बावजूद भी उतना उनका ईमान पीक पे था, उनके इतना ईमान अमल ला ही नहीं सकते तकदीर पे. उसके बावजूद भी वो लोग अनथक मेहनत, अनथक जिद्दोजहद, स्ट्रगल, और जो है उनकी जिंदगी में पूरा एक्शन पैक थी लाइफ, है ना. तो अब आप समझिए अगर से वाकई में तकदीर पे ईमान इंसान को इनएक्टिव बनाता तो फिर साहबा तो ऐसा नहीं करते थे ना भाई. तो इट्स ए टोटल डिस्टॉर्शन. ये बात बिल्कुल सही किसी माने से भी नहीं है. इस्लाम में जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है, इट विल एक्चुअली मेक यू मोर एक्टिव, इट विल मेक यू फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे को दुनिया का वक्त है, टेम्पोररी वक्त दिया गया मेरे को दुनिया में, मेरे को फ्री विल दी गई, अल्लाह ताला मेरे को फ्री विल दिया है, मुझे इसका इस्तेमाल सही तरह से करना है, और उसको सही तरह से मुझे को आई हैव टू ट्राई टू गेन व्हाटएवर एज मच एज पॉसिबल, दुनिया में आखिरत के लिए जो जमा करना है अमल बिल्कुल करना है.
دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب کے بیس پہ بنایا اور چلاتا ہے. اور قرآن مجید میں کلیئر ہے بھائی, قرآن مجید میں خود اور اتنے آیاتیں ہیں اور اتنے احادیث اپنے کو کلیئرلی جو ہے ایکشن کی طرف ابھارتے اپنے کو, ہے نا. سو یہ کہاں سے جو بھی لوگ آج چھوڑے, جو بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی تقدیر پہ ایمان رکھ کے اپن سو جائیں گے بول کے, کہاں سے لاتے یہ کانسیپٹ, کو سمجھ میں نہیں آتا. یو کی ناٹ ڈو وداؤٹ اڈاپٹنگ دا مینس آف دس ورلڈ. دنیا کے جو اسباب ہے ان کو اڈاپٹ کرے بغیر آپ کا ایک کام بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا. یو کی ناٹ ویٹ فار میریکلس ٹو ہیپن. صحابہ کے ساتھ میریکلس ہوئے, وہ لوگ آنکھوں سے دیکھے میریکلس ہوتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ پورا اسٹرگل کرے دن رات. دین سے ارے جب اللہ تعالیٰ یہ میریکل کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو وکٹری بھی دے سکتا نا خود سے. ہمارے کو جا کے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, جا کے کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کھلا سکتا نا ہمیں آٹومیٹیکلی. جب وہ جنگ میں کھلایا تھا اللہ تعالیٰ ہم کو, دیکھ لیے تھے وہ لوگ آنکھوں سے کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ کھلا دیا وہ لوگوں کو. تو پھر اس کے بعد میں بھی ہم کیوں کھیتی باڑی کرنا, کیوں جو ہے کھجوروں کے باغ اگانا, کہیں کو وہاں پہ جا کے محنت کرنا, کمانا, کہیں کو بھائی گرمی میں عرب کی. They didn't leave their action because they know that miracles do happen, but they happen when Allah Ta'ala wants. You cannot depend upon them, and you're not supposed to. You're supposed to act. To act is the command of Allah, and you have to do it. We are accountable for our action. ٹھیک ہے. So this is what it is. یہ قسمت کا کانسیپٹ ہے. پھر بعض لوگ یہ بولتے بھائی ٹھیک ہے قسمت ہے, تو پھر جب قسمت سب لکھا ہوا تو پھر دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے, علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور پریونشن کے احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی چیز کے لیے. ایون دعا کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی دعا کیوں کرنا, پھر یہ قسمت سب لکھا ہوا ہے تو پھر دعا کیسا کرتی. بھائی یہ سب چیزیں آپ کا جو بھی اعمال ہے, جو بھی آپ ایکٹ کرنے والے, جو بھی دوا کھانے والے, صحابہ پوچھے رسول اللہ علیہ وسلم سے, ترمذی شریف کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ یہ جو ہم رقیہ کرتے, جو دعائیں کرتے اور جو دوا کرتے, ہم دوا استعمال کرتے, تو پھر یہ اس کی کیا ضرورت ہے جب تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب چیزیں they are a part of your destiny, you have to do it. اللہ تعالیٰ تمہاری ڈیسٹینی یہ سب چیزوں کے ساتھ لے کے کرا, سمجھا نا. اللہ تعالیٰ has written that یہ آپ بیمار پڑیں گے, آپ کو یہ فلاں دوا آپ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ریٹن ان دیٹ وے. اللہ تعالیٰ کی نالج ہے پہلے سے, فور نالج ہے اللہ تعالیٰ کی. سو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیا کہ ہم کو وی ہیو ٹو اڈاپٹ دا مینس. دعا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کو قرآن میں, آج اس میں حکم ہے اپنے کو رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ دعا کرو, کہ دوا علاج کرو. ہم اس کے بارے میں پڑھے اپنے فرسٹ لیکچر میں, ہے نا, کہ دوا استعمال کرو, بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایت ہے علاج کرنے کی, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ایسی نہیں بنا جس کا شفا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ بول, ہے نا. صحیح روایتیں ہیں پورے. تو اٹس آل, دیکھیے ہم جو بھی ایکشن کر رہے ہیں they are all a part of our destiny. ٹھیک ہے, we are supposed to do it. There is no escape from action. There is no excuse. Dua is also a part of our destiny and we have to adopt it. ٹھیک ہے. سو اب اس کے now let's see کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے جب تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے انسان, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر, اس کی جو اسپریچول اور سائیکولوجیکل. The belief in taqdeer ensures that one does not consider his own actions to be really effective in themselves. خود سے انڈیپینڈنٹلی جو ہے, انڈیپینڈنٹ آف اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں بلکہ انسان کو ذہن میں سمجھتا ہے. He knows that everything depends on Allah. میں کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں میں ڈیفینیٹلی, بٹ اس کو سکسیڈ کرنا یا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے الٹیمیٹلی. اللہ تعالیٰ چاہا تو I'll succeed, if he doesn't want, I'll not succeed. My duty is to do, that's it. I will do it and leave it on Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس سے ہوتا یہ کہ اس کے اندر ایک رضا بالقضاء آ جاتی ہے انسان کے اندر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہوں اس کے ساتھ. whatever happens from Allah subhanahu wa ta'ala in his life, چاہے کوئی خطرناک بیماری آ گئی, یا کوئی خطرناک جو ہے نقصان ہو گیا اس کو, یا کچھ جو ہے پرماننٹ لاس ہو گیا, یا کچھ بھی اس کو جو ہے اور کوئی فیملیز میں ڈیتھ ہو گئے, کچھ بھی ہوا, he will be able to accept those disasters and those tragedies in a more easily way.
आसानी से उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है उसको. The acceptance of tragedies and difficulties in life and failures in life, this is because of belief in qadar, because you know that Allah Ta'ala is watching, Allah Ta'ala is in control. My responsibility is only to act according to my own circumstances. That's it. The rest of it is in Allah's hands. It is His power. He decides in His wisdom to do whatever He wants to do. I leave it in Allah. So do your best and leave the rest to Allah. This is the lesson. आप अपनी पूरी मेहनत, पूरी कोशिश, पूरा जो भी कर सकते कर लो और लीव इट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. उसके बाद में परेशान नहीं होना रिजल्ट के बेसिस पे. एक्सेप्ट इट. जो भी रिजल्ट आया उसके बाद में आप अपनी पूरी मेहनत कर लिए, उसके बाद में एक्सेप्ट द रिजल्ट. दिस एक्सेप्टेंस बिकम्स इजी व्हेन यू हैव strong belief in taqdeer, right? And it protects you from arrogance in success. आपको सक्सेस मिल गई, आप कोई काम करे, you become successful, you won't become arrogant because you know alhamdulillah. You will say alhamdulillah because you know ultimately is the power of Allah. You only made the intention and you started the action, you initiated the action. The rest of it was completed by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala enabled it for you. ठीक है. So such a person, he will not become arrogant, he will not become overconfident, right? He will be humble. He will be humble in success and he won't be depressed in failure. He won't be depressed in failure, right? So इसमें hopelessness, depression, ये चीज़ें नहीं रहती अपने को इंशाल्लाह. If you have तक़दीर, and आप आखिर में if you analyze also, if you analyze the statistics, जो कम्युनिटी के स्टैटिस्टिक्स है, कम्युनिटी वाइज जो मुख्तलिफ पोल्स होते रहते हैं, प्यू के स्टैटिस्टिक्स है और नेशनल हेल्थ वगैरह के जो लोग करते, तो व्हेन दे एनालाइज द रेट ऑफ सुसाइड्स, ठीक है, एक, और दूसरे दे एनालाइज द रेट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म religion wise, and they saw that these are the least in the Muslim community compared to other communities. And iska one of the main reasons is because of the belief in taqdeer. Okay. Suicide rate is highest among the atheists, highest, and the least among Muslims. Same with alcoholism and other things. Okay. So aapko, when you have iman in Allah subhanahu wa ta'ala and His taqdeer, and you know that Allah is in control, the universe is not random. Nothing is happening randomly in this world. आपके साथ जो भी हो रहा है वो randomly नहीं हो रहा. अल्लाह ताला मालूम है, अल्लाह ताला जानता क्या हो रहा है आपके साथ. अल्लाह ताला उसका आपको या तो अजर देगा या तो आपको जो है उसका हिसाब देना. जो यार अब मुतमईन होता है इंसान, ठीक है मैं कोशिश कर लिया, मैं जो है जो, और अल्लाह ताला फिर साथ मिला के रसूल फरमाया कि मोमिन का हर हालत में मोमिन के लिए जो है खुशखबरी है. अगर से उसके साथ कोई चीज अच्छाई हुई तो उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता और उसको जो है उसका अजर मिलता, और अगर से उसके साथ कोई जो है ट्रेजेडी हो गई या कोई नुकसान हो गया तो जो है अल्लाह ताला सब्र करता हो और अल्लाह ताला उसको जो है उसका अजर देता उसको सब्र की तरफ से और उसके गुनाह माफ होते, राइट? तो मोमिन को हर हालत में इज इन ए विन-विन सिचुएशन. So this belief, this confidence in Allah subhanahu wa ta'ala's ajr, and that Allah ta'ala is in control, and because of the taqdeer, ये मुसलमान जो है he will have more spiritual strength to deal with the ups and downs of life. ठीक है, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आती है इंसान के अंदर when you have this emotional maturity and stability आती, and panic क्रिएट नहीं होता उसको. ऐसा होता है ऐसा क्या होगा, कैसा क्या करना क्या, नो, you won't be panicked. You know, अरे don't worry, Allah ताला is there. ठीक है, हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला पे छोड़ेंगे बस. So अब देखिए सही मुस्लिम में और इब्न माजा की रिवायत है, रसूल फरमाए कि तुम जो भी चीज तुम्हारे लिए जो बेनिफिशियल है उसके लिए मेहनत करो और उसकी तलब करो. ओके, बी ईगर एंड स्ट्राइव फॉर व्हाट बेनिफिट्स यू एंड सीक अल्लाह's हेल्प.
ایک تو ہے کہ آپ کوشش کرو اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. اینڈ ڈو ناٹ فیل ہیلپ لیس. ڈو ناٹ فیل ہیلپ لیس. ٹھیک ہے. اف سم تھنگ بیفالس یو, یعنی اگر سے آپ کے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا, تو یہ مت کہو کہ اگر سے میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, کہ یہ اللہ کی جو ہے قدر ہے, تقدیر ہے, اور وہ جو چاہا وہ کرتا. کیونکہ یہ تمہارا یہ جو کہنا کہ اگر سے میں یہ چاہتا تو وہ کرتا, اگر سے یہ ایسا کرتا تو ویسا ہوتا, ایسا کرتا تو ویسا ہوتا, تو if opens the door to شیطان. یعنی کہ اگر سے آپ ونس, آپ دیکھیے کام کوئی بھی آپ کرنے سے پہلے پورا پلاننگ کرنا, اس کی ہر اینگل سے سوچنا, اس کو ڈیلیبریٹ کرنا, لوگوں سے مشورہ کرنا, استخارہ کرنا اگر سے اہم کام ہے تو, سب پوری میکسیمم جو کر سکتے آپ کرنا. پھر دعا کرنا, اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا, نیگیٹو تھاٹ نہ رہنا اس کے بارے میں. پھر اس کے باوجود بھی if you fail اور if you face loss, then اس کے بعد میں اب آپ مطمئن ہو جائیے, because you have done what you could have done, that's it. ہاں اگر سے آپ کو آپ برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں, اپنے ریویو میٹنگ کر رہے ہیں, یا آپ نے خود کا ریویو لے رہے ہیں, آپ وہاں سے کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کو نقصان جو ہوا اس کو, اس کے میٹیریل کازز کیا ہے, اس کو ہاؤ وی کین اوور کم اٹ فرام دا نیکسٹ فیوچر, تو دیٹس اوکے. بٹ ویسا نہیں, انسٹیڈ آف دیٹ بلیم گیم جو کرتے ہیں اپن, پیپل واٹ دے ڈو از دے اسٹارٹ بلیمنگ, تمہاری طرف سے ہوا, تم ایسا کرے, تم ایسا کرے, تم ایسا کرے, تو میں ارے میں ایسا کرنا تھا, ایسا کرنا تھا. سیلف بلیم یا بلیمنگ ادرس, finding scapegoats for failure is not a solution. سمجھے آپ؟ ریئلسٹک اسسمنٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, اس سے اسلام منع نہیں کرتا, بلکہ یہ حدیث میں یہاں پہ جو چیز منع ہے وہ ہے یہ ایمٹی جو بلیم گیمس رہتے, یا تو سیلف بلیم رہتا, اس کی طرف سے لیڈس ٹو ڈپریشن انیسرلی. سمجھے آپ؟ سو دیٹ از, اینڈ دیٹ اوپنس ڈور ٹو شیطان, کیونکہ اس کے بعد میں شیطان کیا کرتا ہے, he'll make you panic and then you blame others, or you blame yourself unnecessarily, and you take wrong decisions, you come to wrong conclusions, right? You spoil your relationship with others, you fight with people because of that unnecessarily, ہے نا. تو یہ سب چیزوں کو جو ہے موقع نہیں دینا شیطان کو, آپ پورا اختیار استعمال کرو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, اور پوری کوشش کرو, پوری پلاننگ صحیح طرح سے کرو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو بس. And don't say this ifs and buts. اور اب after all this اور ایک وارننگ ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیے تقدیر کا جو ایشو ہے اپن, دس از ویری کلیئر اینڈ ویری کوائٹ لاجیکل, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. وی کی ناٹ یوز تقدیر ایز اے ایکسکیوز فار ناٹ ایکٹنگ, دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو, یعنی دنیا کے لحاظ سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو. سمجھے آپ؟ کوئی چیز کے لحاظ سے, کوئی اینگل سے بھی انیکٹیویٹی یا اسکیپزم, لیزینس, کم ہمتی, یہ اسلام جو ہے کنڈون نہیں کرتا, تقدیر اس کا کوئی سپورٹ نہیں کرتا. ڈونٹ بلیم تقدیر فار آل دیس تھنگس. آپ کا فیلئر ہے تو یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ورلڈلی ویز آف اوور کمنگ دوز فیلئرس. ڈونٹ بلیم تقدیر, اوکے. اینڈ ونس کر دیا آپ کام پورا, اس کے بعد میں بھی آپ پوری طرح سے صحیح کرنے کے باوجود بھی if you are failing, then you at least you can take spiritual support کہ بھائی ٹھیک ہے, میں I have done my best, but اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہ رہا تھا ہونا بلکہ, تو ٹھیک ہے نہیں ہوا, okay, it's okay, next we'll try again in some other way next time, ٹھیک ہے. So this is how it is. We are responsible for our actions. We are responsible for choosing our actions, our choice. ٹھیک ہے, and we should make correct choices. That's the only thing. اب اس میں اور ایک چیز یہ کہ زیادہ بحث ہمیں نہیں پڑھنا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, they try to go in hair splitting.
بہت ڈیپ چلے جانے کی کوشش کرتے تقدیر کے ایشو کے اندر جا کے جو ہے ایسا کیسا بھائی اللہ تعالیٰ کا پاور ایسا ہے پھر ہمارا پاور ایسا ہے پھر ہم نہیں کر سکتے آخر ایسا کیسا اینڈ دے لینڈ انٹو کنفیوژن unnecessarily. بہت زیادہ ڈیپ چلے آتے ہیں. آپ کو اتنا جو جتنا بتایا گیا اتنا اگر سے اس پہ عمل کر لیا تو آپ کی زندگی گزر جاتی اچھی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو نو مور اباؤٹ دیٹ. اب اس کو اور آپ کھودے اس کے بارے میں ڈیبیٹس آرگیومنٹس unnecessary questions اور حد سے زیادہ جا کے اس کو رسول اللہ منع فرمائے کیونکہ دین empty questions they won't help you, they'll only make you go into more confusion. ٹھیک ہے تو unnecessary debates and discussions on this topic is not encouraged in Islam. ابن ماجہ کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے جب داخل ہوئے تو صحابہ بعض لوگ جو ہے صحابہ کے بعض لوگ ایک گروپ جو ہے بیٹھ کے they were arguing تقدیر کے ایشو پہ ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے تھے ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا غصے سے. He became angry and he said کیا یہ چیز میں نے آپ کو جو ہے سکھائی تھی؟ کیا میں نے اس چیز کا آپ کو حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے جو ہے تقدیر اور یہ غیب کی چیزوں پہ تم جو ہے بحث کرو ایک دوسرے سے؟ بھائی اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی آپ کو بہت سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈونٹ گو انٹو دیٹ. جیسا کہ ایون کوئی بھی جو بھی جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان ڈیبیٹ آل دوز تھنگس. اب جیسا کہ ایون خود جو ہے آخرت کے جو ڈیٹیلز کے اسپیسیفکس ہے اس میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ ڈو ڈیبیٹس ڈو اینڈ آرگیومنٹس اینڈ اننیسری. اب جنت میں ایسا کیسا ویسا کیسا، بھائی جنت میں جاؤ پہلے نا، بعد میں خود دکھتا تمہارا کیا ہے کیسا ہے، رائٹ. آخرت میں ایسا کیسا ویسا کیسا، ڈونٹ نیڈ ٹو. آپ کو جتنا علم دیا گیا غیب کا وہ علم کافی ہے. اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا آپ کو ضروری سمجھا اتنا علم دے دیا آپ کو. آپ کے عمل کے لیے جو کافی تھا اتنا علم آپ کو مل چکا قرآن میں اور حدیث میں. اس سے آگے بڑھ کے آپ اور کھودنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو جو ہے ڈیبیٹ کریں گے، ڈسپیوٹس کریں گے، لڑائی جھڑی کریں گے، تو پھر نئے نئے فرقے بنتے جو قدریا جبریا بنے ایسی بنے سوئے. حد سے زیادہ آپ نے دماغ کو لگانے کی کوشش کرے غیب کی چیزوں میں. یو شوڈ ہیو ایپسٹیمولوجیکل ہیوملٹی، انٹلیکچوئل ہیوملٹی رہنا انسان کو. یو شوڈ نو یور لمٹس، ہے نا. میرے جتنے فیکلٹیز ہے ان سب کی ایک لمٹ ہے. میری آنکھ ایک لمٹ تک دیکھ سکتی، میرے کان ایک لمٹ تک سن سکتے. بیانڈ سرٹن ویو لینس آئی کی ناٹ لسن، ہے نا. آئی نو دیٹ. بیانڈ سرٹن ڈسٹینس آئی کی ناٹ سی، آئی نو دیٹ. ویسے ہی جو ہے بیانڈ سرٹن لمٹ مائی مائنڈ ول ناٹ ایکٹ. My power of intellect will fail me after a certain limit. وہ غیب کی چیزیں ہیں. I should not go and try to dwell into it unnecessarily without knowledge. That is not acceptable Islamically. Islam, it encourages thinking, but thinking which leads to action, action-oriented thought, thinking which is beneficial, knowledge and thought which is beneficial, intellectual exercise which is beneficial to you, either in this world or in the hereafter. یا تو دینی فائدہ ہونا یا دنیوی فائدہ ہونا. ایسی چیز کے لیے آپ جو ہے یوز کرو اپنا مائنڈ. غیر ضروری ایسی چیز جس سے کہ نہ اس میں فائدہ ہے نہ اس میں فائدہ ہے اس میں استعمال کرتے ہوئے دماغ لگا دیں گے خالی بیٹھ کے. نو یوز. اٹ ول لیڈ یو ٹو لوز یور پاتھ. غیر ضروری بھٹک جاتے اس سے. ٹھیک ہے. تو اور پھر حدیث میں اس کا آگے یہ ہے کیا اس مقصد کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا تھا نبی بنا کر. تم سے پہلے کی قومیں اسی طرح کے جو انیسری آرگومنٹس کر کے ایسے ایشوز میں وہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے تھے اور ہلاک ہو گئے. میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم یہ چیز ایسی چیزیں مت کرو. جس کا یہ مفہوم ہے پورا ابن ماجہ کی روایت کا. سو بیسک بات یہ ہے الٹیمیٹلی اٹ از الٹیمیٹ گائیڈ فار اس. ٹھیک ہے. تو جو ہم کو جتنا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت تھی تقدیر کے ایشو کے بارے میں وہ تو کلیئر ہے بہت معاملہ. اس میں کوئی اور ڈاؤٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ریسپانسبل فار آور ایکشن اینڈ اللہ تعالیٰ ججز اس اونلی. جتنا ہمارے اندر اختیار تھا اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جج کریں گا بس. دیٹس اٹ. وی کی ناٹ میک تقدیر ایز اے ایکسکیوز ٹو اسکیپ ایکشن اینڈ ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے مختلف ریلیجنس میں لوگ جو ہے مختلف گمراہیوں میں پڑ گئے اس کے یہ ایشوز پہ لے کے. کرسچینٹی میں جو ہے کیلوینزم بلکہ ایک گروپ ہے، پروٹیسٹنٹس کا ایک گروپ ہے.
تو جان کیلوین کی تھاٹ سے جو انفلوئنس رہتے وہ لوگ، اس میں وہ لوگ جو ہے بیکاز آف اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے ان کے اندر کرسچینٹی میں، تو اوریجنل سن کی طرف سے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ انسان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہا اس کو چوز کر لیتا بس جنت میں جانے کے لیے، دیٹس اٹ. ویسے اللہ تعالیٰ چوز نہیں کرا تو آپ جنت میں نہیں آ سکتے، ختم، آپ کو کوئی فری ول ہے ہی نہیں. دس کیلوینزم. اب اس کا اور ایک ہے اس میں جو ہے آرمینینزم بول کے اور ایک کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کے اندر. وہ لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے تھوڑا سا ماڈریٹ ہے. وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اوریجنل سین ہے، اب اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ڈیوائن گریس کی ضرورت پڑتی، لیکن وہ ڈیوائن گریس جو ہے سب کے لیے ہے، یو کین چوز ٹو گیٹ دیٹ ڈیوائن گریس بولتے ہو. تھوڑا سا ماڈریٹ کر دیا لوگ. ویسے کیتھولکس ہے، کیتھولکس کا بھی جو ہے اسی طرح سے آلموسٹ آرمینینزم کا ایسی کانسیپٹ آلموسٹ تھوڑا تقریباً ملتا جلتا ہے. سم تھنگ وہ لوگ بولتے ہیں ڈیوائن گریس ہونا پڑتا، اللہ تعالیٰ جو ہے انیبل کرتا تو اس کے بعد میں جو ہے ہم ول چوز کرتی ہماری پرسنل ول. بہرحال دے ہیو دیئر اون کنفیوژنز اینڈ آل دیٹ ڈسٹرائب. کیونکہ ان کا پرابلم کیا ہے بولتا دے اسٹارٹ ود دی کانسیپٹ آف اوریجنل سن کہ آدم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کر رہے تھے لہٰذا وہ گناہ پورے انسانوں کو جو ہے ورثے میں مل گیا. وی انہیرٹ ایوری ہیومن بینگ از سینر اوریجنلی بولتے، جبکہ اسلام میں ایک ایوری چائلڈ از بورن آن ہز فطرہ، اور انسان جو ہے اس کے بعد میں اس کا ماحول اس کو جو ہے چینج کرتا بولتے. تو اپنے پاس کانسیپٹ ہے کہ انسان از بورن فری آف اینی سن، اینی کلپیبلٹی، اینی ریسپانسبلٹی، رائٹ. بعد میں آپ جو چوز کریں اس کے لیے آپ ریسپانسبل ہے بس. You don't have to answer for your father's sin or for your آدم علیہ السلام sin. تو that makes a difference. اس لیے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے تقدیر کا بھی اس کی طرف سے بہت بیلنسڈ ہے. پھر ہندوازم میں یہ کرما کا کانسیپٹ ہے. ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے اور تقدیر بنا ہے وہ کانسیپٹ نہیں ان لوگوں کے پاس نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے جو ایکشنز ہے وہ خود جو ہے وہی آپ کا جو ہے ول آپ کی تقدیر کو جو ہے ڈٹرمائن کرتا بولتے. تو لہٰذا آپ کی جو پہلے کے جنم تھا آپ کا، پہلے کے جنم میں آپ جو غلط کام کرے تھے تو لہٰذا اس واسطے آپ جو ہے غریب پیدا ہوئے، اس واسطے آپ جو ہے لو کاسٹ بن کے پیدا ہوئے، اس واسطے آپ لنگڑے لولے اندھے بن کے پیدا ہوئے، لہٰذا وہ جسٹیفائڈ ہے، ختم. اب آپ یہ جنم میں اچھے کام کرو، برہمنوں کی خود جو ہے خدمت کرو، تو پھر آپ جو ہے اگلے جنم میں اچھے بن کے پیدا ہوتے. سو ان کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے وہ اگین، رائٹ. پھر نیورو سائنس کے اندر بھی اس کے مختلف کانسیپٹس ہیں. نیورو سائنس میں جو ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ سب کانشیس برین از دا ون وچ انیشیٹس ایکشن، تھاٹ آف ایکشن. پھر اس کے بعد سے جو ہے کانشیس برین کین ویٹو اٹ اور ایکسیپٹ اٹ. تو لبرٹ ایکسپیریمنٹس بول کے مختلف ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے تو اس کے بیسس پہ وہ لوگ جو یہ بات بولتے ہیں. سو اب اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وین یو تھنک دیٹ ایوری تھنگ از ڈیپینڈ اپان سب کانشیس برین، دین آپ کی خود کی ریسپانسبلٹی کم آتی ہے اس میں. ویسے جو ہے فزیکلزم بول کے ایک اور کانسیپٹ ہے. It considers brain as a biological machine which is just affected by genetics, environment and neurochemistry. نیوروکیمیکلس ہے، ڈوپامین ہے، یہ ہے وہ ہے، پورے اس کے انٹریکشن کی طرف سے آپ کے ذہن میں تھاٹس آ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں، بس آپ ریسپانسبل نہیں ہیں. دس از ہارڈ ڈٹرمنزم. فری ول آپ کا ایکچولی ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں آپ کے تھاٹس بھی جو ہے آلریڈی وہ انوائرمنٹ کی طرف سے ہو رہا، وہ پورا کیمیکلس کی طرف سے ہو رہا، ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، ختم. آپ ریسپانسبل نہیں ہیں آپ. سمجھے آپ؟ دس از ٹوٹلی اگینسٹ فری ول. ریڈیوسنگ انسان ٹو اے روبوٹ لائک آلموسٹ، ہے نا. تو پھر مختلف اس طرح کے جو کانسیپٹ ہے. بہرحال اسلام کا کانسیپٹ اپنا جو ہے فری ول کا اٹس کوائٹ بیلنس اینڈ اٹ گیوز ہیومن ڈگنیٹی اینڈ ریسپانسبلٹی.